السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہ میں وی لاگ ایک بہت اسپیشل وی لاگ کر رہا ہوں۔ دراصل میں کوئی پچھلے 4-5 سال سے آرمی کی جو ان پیٹریوٹک مووز ہیں ان پہ بہت زیادہ سنجیدہ رہا اور ان پہ بہت زیادہ بات کرتا رہا، یہاں تک کہ ISI ادھر میرے پیچھے پڑی رہی اور ملٹری نے مجھے اس میں ٹیررسٹ میں اور ان پیٹریوٹ غدار پاکستانیوں کو لسٹ میں ٹاپ رکھا۔ یہ مطیع اللہ جان شان اس کے نیچے تھے۔ بہر کہ میں نے اپنے کیس لڑے، الحمدللہ میں خدا کے علاوہ کسی کو کسی طرح کا نہیں حکمران یا اپنے پہ کنٹرولر مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ہوگی۔ میں نے آج سے کچھ 2 سال پہلے 2 یا 3 سال پہلے ریویل کیا تھا کہ کیسے ندیم رضا CGS تھا، چیف آف جنرل سٹاف، اور اس نے وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی 50-100 لوگوں کے ساتھ، رو کے جو ٹیپس تھیں۔ ایکچولی اس میں کچھ اینٹائی جو ملٹری میں لوگ ہیں، باجوہ گروپ اور یہ پیٹریوٹک لوگ ہیں، انہوں نے وہ ٹریپ کی ISI میں، اور میرا خیال ہے فیض حمید کا اس میں زیادہ رول تھا، جس وجہ سے فیض حمید زیر عتاب بھی آیا۔ تو بہرکیف میں ایکسپیکٹ کرتا تھا بڑا ایکشن ہوگا، لیکن ندیم رضا چیف آف جوائنٹ وہ سٹاف بن گیا، اور یہ سارے معاملات کیسے ایسے چلتے رہے۔ خیر 2-3 سال ہم کافی سارے لوگ اس چیز پہ پیپرز شیئر کرتے رہے اور سوچتے رہے، اور اب ہم ایک مربوط قسم کا پیپر بنا سکے ہیں جو ایک پاکستانی کی طرف سے ایک آنیسٹ اور بہت سادہ سوال نامہ قمر جاوید باجوہ سے۔ میں نے یہ سرکولیٹ اپنے واٹس ایپ گروپ اور ٹویٹر اور فیس بک پر بھی کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ اگر میں پڑھ کے بھی سنا دوں، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بغیر خونی انقلاب کے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی بھی ظاہری بات ہے، لمیٹیشنز ہے، وہ بھی انسان ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں اب گولی کے آگے، ٹینک کے آگے آ جاؤں۔ بہرکیف سادہ سا سوال نامہ ہے، 30 سوال ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں پہلے سوال سے اور میں پھر پڑھتا جاتا ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اور ندیم رضا کے ذاتی احکامات پر 2018 کے انتخابات میں PTI کو بھاری اکثریت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے RTS بٹھایا گیا تھا؟ میں نے جو فواد کو سوال نامہ جنریٹ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا آپ کس افسر کے پاس بیٹھے تھے جب یہ کہا گیا؟ فواد حسن فواد یہ بتائے گا، وہ ندیم رضا کے ساتھ بیٹھا تھا اس وقت، ٹھیک ہے جی، جب یہ RTS کا ڈیسیجن ہوا، ٹھیک ہے، وہ کیمپین رن کر رہا تھا چھٹی لے کے ان لوگوں کے لیے۔ نمبر 2، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اور ندیم رضا کے ذاتی احکامات پر PTI کی زیر قیادت حکومت پاکستان کو پہلے ستمبر 2018 میں IMF سے رجوع کرنے سے روکا گیا، اور پھر مارچ 2019 میں IMF کے پروگرام میں داخل ہونے اور IMF قرض کی تمام ہدایات اور ریاستی اداروں میں تقرریوں پر عمل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ آپ کی اور آپ کے رفقا کی معاشیات میں کیا اہلیت اور استعداد ہے؟ نمبر 3، کیا یہ سچ ہے کہ ISI نے آپ کو 2019 میں کئی مہینہ قبل ریاست جموں و کشمیر کو ضم کرنے اور ہندوستان کے مسلمانوں پر آنے والی بربریت کے مودی کے منصوبے کے بارے پیش کی واضح خبردار کیا تھا، لیکن آپ نے اس انٹیلیجنس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اور ندیم رضا کے ذاتی احکامات پر PTI کی زیر قیادت حکومت پاکستان کو مودی کے ریاست جموں و کشمیر کو ضم کرنے کے خلاف کسی بھی احتجاج کو سیاسی بیان بازی تک محدود رکھنے پر مجبور کیا اور اس میں گرمی لانے سے روکا؟ 5واں سوال، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے بطور چیف برطانوی فوجی
دفاعی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ بطور چیف آپ نے برطانوی فوجی دفاعی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کے ساتھ اور برطانیہ میں مقیم اپنے خاندان سے ملنے کے لیے سالانہ کم از کم 2 سرکاری برطانوی دورے کیے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے تمام بیرون ملک دورے وزیر دفاع اور وزیر اعظم کی پیشگی اجازت سے کیے اور واپسی پر ان کو تحریری رپورٹ پیش کی؟ چھٹا سوال، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر برطانوی فوجی اور انٹیلیجنس مشیروں کو پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ مقامی طور پر متعین کرنے کے ویسے ہی انتظامات قبول کیے گئے جو کسی وقت سعودی عرب کے ساتھ رہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے برطانیہ کے ساتھ ان فوجی تعلقات کو بحال کیا اور تقویت دی جو لیفٹ جنرل راس میکے اور میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل راس میکے اور میجر جنرل والٹر کوتھورن کی تخلیق شدہ ہے؟ کیا آپ برطانیہ اور اس کی سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ پاکستان کے ملٹری اور انٹیلیجنس تعلقات کی نوعیت، دائرہ کار اور پارلیمانی نگرانی کی عوامی سطح پر وضاحت کریں گے؟ ساتواں سوال، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس افسران کو آپ کے دور میں JITG ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں میانمار، مصر، سعودی عرب، الجزائر وغیرہ جیسی دیگر فاشسٹ حکومتوں کے ساتھ آمرانہ نظام چلانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں مہارت حاصل کرنے کی تربیت دی گئی؟ آٹھواں، کیا یہ سچ ہے کہ GSHQ برطانوی خفیہ ادارہ ہے نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کے ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو ہیک کر لیا تھا اور ایک وقت میں تمام پاکستانی انٹرنیٹ کمیونیکیشنز ان کے مکمل کنٹرول میں تھا؟ 9، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر عسکری ٹاور گلبرگ لاہور جو آپ کے سمدی اور کاروباری پارٹنر صابر مٹھو کی ملکیت ہے کی 2 منزلیں GSHQ UK کی فرنٹ کمپنی کو لیز پر دی گئیں تاکہ وہ پاکستان میں پاکستانیوں کی الیکٹرانک نگرانی کر سکیں؟ 10، کیا یہ سچ ہے کہ جون 2019 میں آپ نے برطانوی فوج کے اہلکاروں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پاکستانی فوج کو کم کریں گے، پاکستانی دفاعی اخراجات کم کریں گے، کشمیر پر لائن آف کنٹرول کو بین الاقوامی بارڈر تسلیم کریں گے، بھارت کے ساتھ 1000 سال کا امن قائم کریں گے اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے؟ 11، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے برطانوی حکومت کے ساتھ ملاقاتوں میں مشرقی اور مغربی پنجاب کے دوبارہ اتحاد کی حمایت کی ہے؟ 12، کیا یہ سچ ہے کہ مئی 2021 میں آپ نے برطانوی آرمی چیف اور دیگر حکام کے ساتھ کابل کا دورہ کیا اور انگریزوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ براہ راست اس وقت کی افغان حکومت کو متنبہ کریں کہ طالبان اور تمام جہادیوں کی واپسی کو قبول کریں ورنہ نتائج کا سامنا کریں؟ 13، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر پاکستان کی مسلح افواج نے نہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے امریکہ نیٹو کو خطے میں افق سے پار انٹیلیجنس اور انسداد دہشت گردی آپریشنز بشمول پاکستان پر سے اوور فلائٹس کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے از خود ایک نئی نام نہاد وار آن ٹیرر اور نیو گریڈ گیم میں دوبارہ شمولیت کر لی ہے؟ آپ نے اپنی خدمات کے عوض کیا فیس وصول کی؟ پاکستان کی مسلح افواج عوام اور پسماندہ صوبوں اور اقوام کو کیا ملا؟ 14، کیا یہ سچ ہے کہ فروری 2022 میں آپ نے جنرل کلاڈیو
گرازیانو سے جنگ سے کچھ دن قبل برسلز میں ملاقات کی۔ موصوف یورپ کی ملٹری کمانڈ کے سربراہ ہیں، ایک ایسی ٹیلی کام سیٹلائٹ کمپنی کے بورڈ ممبر ہیں جس پر امریکی ووٹنگ مشینوں میں ریموٹ مداخلت اور دھاندلی کا الزام ہے، اور ڈیووس کے مبینہ کٹ پتلی ہیں۔ کیا آپ نے انہیں روس کے ساتھ یورپ کی جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی مکمل حمایت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی باہمی اشتراک سے ندیم رضا نے مارچ 2022 میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا اور کلیدی جرمن اور سوئس فوجی اہلکاروں اور تھنک ٹینکس کو روس کے خلاف جاری جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی خفیہ مدد کا وعدہ نہیں کیا؟ اس سے کہیں زیادہ جو کہ 1990 کی دہائی میں بوسنیا جنگ کے دوران فراہم کی تھی۔ 16 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر پاکستان کی مسلح افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نہیں، خفیہ طور پر یوکرائن، ناٹو، یورپی افواج اور یورپی ملیشیا کو 100 mm توپ کے گولے، T-80 ٹینکوں کے اسپیئرز اور دیگر اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کر رہی ہیں؟ برطانوی فضائیہ کے جہاز یہ سپلائیز چکلالہ سے قبرص کے راستے مشرقی یورپ لے جا رہے ہیں۔ کیا آپ دوبارہ روس کے خلاف مغرب کی جنگ میں شامل ہوئے ہیں، اور کس کی اجازت سے؟ آپ نے اپنی خدمات کے عوض کیا فیس وصول کی؟ پاکستان کی مسلح افواج، عوام اور پسماندہ صوبوں اور اقوام کو کیا ملا؟ کیا یہ سچ ہے؟ 17 کیا یہ سچ ہے کہ ایک پاکستانی نژاد تاجر محمد ظہور، جو اصل میں کراچی سے ہے، نے آپ کی روس سے لڑنے والی مغربی حکومتوں اور یورپی ملیشیا کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں مڈل مین کا کردار ادا کیا؟ اس خرید و فروخت سے آمدن کہا جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظہور سے ادھر امریکہ میں میری ایک ملاقات ہوئی، ان کے کوئی اسسٹنٹ تھے، تو یس، ظہور آنریری کونسل جنرل بھی رہے ہیں یوکرائن کے، اور ظہور کے پاس انفیکٹ یہاں سے جتنا بھی اسلحے کا ٹیکسلا وغیرہ سے سے رہا ہے، وہ ظہور کے پاس بیسیکلی کانٹریکٹس رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یس، ظہور کی کمپنی اس میں مڈل مین کا رول ادا کر رہی ہے۔ کوئی آئی اسٹل نامی بھی ایک کمپنی ظہور کی تھی جو اسلام آباد میں ایک دفعہ ان کے میں نے دفتر وزٹ کی، یہ بھی اس معاملات میں انوالوڈ تھی۔ 18 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر آپ نے چینی فوجی اور انٹیلیجنس مشیروں کی پاکستان کی مسلح افواج میں اور کنفیوشس سینٹرز اور ملک بھر کے دیگر منصوبوں میں خفیہ طور پر تعیناتی کو بھی قبول کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر پاکستان میں رہنے والے اویروں اور افغانوں کو چینی خفیہ ایجنسی گوامبوں کو ماروائے عدالت حوالے کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر چینی خفیہ ایجنسی گوامبو کی فضول اور سیاسی شکایات پر بھی پاکستانی ایجنسیوں کے ذریعے پاکستانی شہریوں کو ہراساں، غیر قانونی حراست اور تشدد کا حکم دیا ہے، چین پر آن لائن تنقید کو سینسر کیا ہے، اور یہاں تک کہ پاکستانیوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ کیا آپ چین اور اس کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ پاکستان کے ملٹری اور انٹیلیجنس تعلقات کی نوعیت، دائرہ کار اور پارلیمانی نگرانی کی عوامی سطح پر وضاحت کریں گے؟ یہ دیکھیں، چین کے ساتھ بھی یہ کھیل رہا ہے، جیسے یہ چین جاتا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کتنا بڑا بدماش ہے، ان کو بھی کہتا ہے اوکے، جو مطلب ٹپیکل ٹریٹر، کہ اس ملک کی جتنی بجائی جا سکتی ہے بجاؤ، وی آر اپ فار سیل، سیاسی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ 20
19 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے اجرتی قاتلوں اور بین الاقوامی مافیا کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کو نشانہ بنانے، خاموش کرنے یا قتل کرنے کے معاہدے کیے، بالخصوص جو آپ کی پالیسیوں سے متفق نہیں، مثلاً انسانی حقوق کے محافظ پشتون اور بلوچ؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملک کے اندر مقامی صحافیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور سول اور فوجی اہلکار جو آپ کی پالیسیوں سے متفق نہیں اور اپنے ضمیر سے کام کرنے یا بات کرنے کا انتخاب کرتے ہیں کو بھی جبری گمشدگی اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے؟ کیا آپ پاکستان میں یک جماعتی آمرانہ ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کو ایک آرمی چیف چلا رہا ہو، جیسا کہ کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری کے زیر انتظام یک جماعتی چین ہے؟ اس میں تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، جب مجھے وہ ٹریٹرز کی لسٹ میں ڈالا تو ایمبیسی نے یہ سرکولیٹ کی، اور پتہ نہیں کیسے یہ ISI کے لوگ، میں تو نیو یارک کورٹ میں چلا گیا تو میری جان چھٹی۔ ادھر امریکہ میں تو بہت زیادہ فریڈمز ہیں، یہ سارے گن وہ انگلینڈ وغیرہ سے، ادھر سے باقی جگہوں سے کرواتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے 20 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر آپ کے زیر سایہ پاکستان میں گزشتہ تمام برسوں کے ریکارڈ سے زیادہ نئے سکھ گردوارے اور ہندو مندر تعمیر کیے گئے یا دوبارہ تعمیر کیے گئے، شیعہ، ہزارہ، احمدیہ، لاہوری، قادیانی اور دیگر عبادت گاہوں کو تباہ کیا گیا، تصوف کے جعلی مراکز کھولے گئے، مساج پارلر، افیون اور شراب کی مزید دکانیں اور نائٹ کلب کھولی گئیں؟ کیا آپ اپنی معاشرتی، سماجی اور مذہبی پالیسی کی وضاحت کریں گے؟ 21 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی احکامات پر ایک مشکوک پس منظر کے حامل ریٹائرڈ کرنل لیاقت برطانوی انٹیلیجنس کے مبینہ سہولت کار کو ایک بھاری کانٹریکٹ پر ISI سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تعینات کیا گیا اور وہ آپ کی براہ راست سرپرستی میں 2018 سے 2021 تک کس عہدے پر رہے؟ کیوں؟ وہ لیاقت جن کا آپ سنتے بھی ہیں اور بڑا سوشل میڈیا پر آیا، اس کی تصویریں بھی آئیں۔ 22 کیا یہ سچ ہے کہ برطانوی انٹیلیجنس نے آپ، ندیم رضا، اسلم بیگ اور اسد درانی کے درمیان صلح کروانے اور نئے علاقائی کھیل اور مقامی سیاسی مہم جوئی میں شامل ہونے پر راضی کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اسلم بیگ خاص طور پر بڑے پرو نواز بیان دے رہے اس نے شروع کیے کہ یہ بہت اچھا کیا ہے یہ جو PDM کو حکومت دی گئی ہے۔ کیا 23 کیا یہ سچ ہے کہ آپ پر 2007 میں جاری ہونے والی اقوام متحدہ کے دفتر برائے اندرونی نگرانی کی خفیہ رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے کانگو کے باغیوں کے ساتھ سونے اور اسلحے کی تجارت کی سرپرستی کی اور متحدہ عرب امارات سے پاکستانی نژاد سونے اور ہتھیاروں کے اسمگلروں بشمول اپنے بینوئی کی سہولت کاری کی؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کانگو میں مبینہ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے باوجود ڈور کھینچنے میں کامیاب ہو گئے اور اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کے انٹرویو سے نہ صرف انکار کر دیا اور معاملے کو ٹھپ کرا دیا بلکہ جرنیلی ترقی بھی حاصل کی؟ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس میٹیریلزم مادہ پرستی کے دور میں کتنی پذیرائی ہے ان بدماشیوں کی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ٹرائل ہی جنرل باجوہ سے یہ پچھلے 75 سال کا فوجیوں کے گند کا ہونا چاہیے۔ 23 کیا یہ سچ ہے 24 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو عاصم باجوہ اور اظہر وقاص کی طرف سے منافع بخش تقرریوں کے عوض قیمتی تحائف ملے ہیں؟ عاصم باجوہ نے یہ مجھے پتہ ہے، میں بنگھمپٹن میں تھا ان دنوں جب عاصم باجوہ کے بھائی ادھر ہوتے ہیں اور پاپا جونز کے امریکہ میں کافی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ عاصم باجوہ نے کافی پیسے دیے تھے CPAC میں لگنے کے لیے اور شیئر بھی دیتا ہے۔ میں ادھر بتاتا چلوں، کچھ یہ طویل ہو رہی ہے ویڈیو۔ عاصم منیر بھی باقاعدہ کوارٹر ماسٹر جنرل ایک بہت بڑا 50% کے قریب شیئر لوٹ مار کا اسے دیتا ہے جنرل باجوہ کو،
اور اسی لیے وہ چیف کے لیے ٹپڈ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے گا یہ ساری فراڈ، بدماشیاں اور غنڈہ گردی، اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ خونی انقلاب کی ضرورت پڑے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے بہنوئی حکومت پاکستان کی طرف سے براڈ شیٹ کارپوریشن کو ادا کیے گئے لاکھوں ڈالر کے جرمانے میں مالی فائدہ اٹھانے والوں میں سے ایک ہیں؟ 26 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی حکم پر آپ کے بھانجے عزیز گھمن ولد نعیم گھمن کو آپ کے آرمی چیف بننے کے بعد 2017 میں براہ راست اسسٹنٹ ڈائریکٹر ISI بھرتی کیا گیا تھا، اور اب وہ کینیڈا میں پاکستان ایمبیسی میں فرسٹ سیکریٹری ہیں، گریڈ 19 کا عہدہ جو عزیز گھمن کے موجودہ گریڈ اور تجربے سے اوپر تھا۔ 27 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے ذاتی حکم پر آپ کے قریبی عزیز افتخار امجد جو کہ ایک انکم ٹیکس افسر ہیں کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں بشمول فینانس سیکٹری پنجاب اور توانائی کے منصوبوں کے بورڈز جیسے کئی ایکس کاڈر منافع بخش عہدوں پر تعینات کیا گیا؟ 28 کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے ذاتی اثرات اور روابط کی وجہ سے دبئی میں میکنزے اینڈ کو اور کلائڈ اینڈ کمپنی میں ملازمتیں حاصل کیں؟ 29 کیا یہ سچ ہے کہ دوران ملازمت آپ کو اپنے غیر ملکی دوروں میں اور باہر سے پاکستان میں آئے وفود کی جانب سے بیش بہا نادر تحفے سرکاری طور پر ملے ہیں جو حکومت پاکستان کے قواعد و ضوابط کے برخلاف آپ نے آج تک توشے خانے کو سرے سے رپورٹ ہی نہیں کیے؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اور پاکستانیوں کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھریں گے اور اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سرنڈر کریں گے؟ اس وقت جناب پاکستان ادھر کھڑا ہے، سوائے ایک خونی انقلاب کے کچھ نہیں بدلے گا۔ عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا، آپ کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا، وگرنہ آپ نے دیکھ لیا ہے 6 سال سے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی اتنے گندے نہیں رہے، مارشل لا لگا کر جو انتہا جنرل باجوہ نے کوئی ایک بندہ کھڑا نہیں ہوا اس کے اگینسٹ، ایک بندہ اندازہ لگائیں۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لیٹ گیا، کمال ہے۔ اور مجھے وہ رانا مقبول کہتا تھا وہ GHQ لا دیا جب میں نے بریگیڈیئر مان کو اندر کروانے کا وہ پرچے کاٹے 10-12۔ جنرل شجاع پاشا ISI کا چیف تھا تو شہباز شریف میں نے کہا دفع کریں، دس از اے ٹرسٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ 2.5 گھنٹوں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، پاکستان کا مقدمہ کسی نے لڑائی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ جیسے میں اسلام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ یہ مسلم ورڈ کیا گند کر رہی ہے، تو شاید میرے ہی ذمہ یہ بھی لگایا گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ان سوالات پر غور کریں، اور اگر میرے سے ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، جنرل باجوہ نہیں آپ بھی جواب دیں گے، نظر چوہان صاحب ایسے نہیں، آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے